السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مونا بس چینل کے اندر خوش آمدید۔ باق ریمیڈیز پر بات کر رہا تھا میں، اور آج بھی میں باق ریمیڈی کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام ہے وائلڈ روز۔ وائلڈ روز ایک قسم کا ایک جنگلی گلاب ہوتا ہے جس سے یہ دوائی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اس گلاب کا حلیہ اس طرح ہے کہ اوپر ایک خوبصورت گلاب ہے اور نیچے اس کی ٹہنی جو ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ کانٹے لگے ہیں، اور وہ کانٹے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پکڑیں آپ کا ہاتھ اتنا زیادہ زخمی ہو جائے گا کہ آپ کے کپڑے، آپ کا ہاتھ، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایک ایسا گڑھا ہے، اس سے آپ کو اس مریض کی کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے مدد ملے گی۔ اگر آپ کسی ایسے گڑھے کے اندر ہیں، ایسے گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں کہ جس کے اندر بہت خاردار تاریں اور ایسے کانٹے اور ایسی نوکیلی چیزیں ہیں، جب آپ اس کے اندر گر جائیں اور اس کے اندر آپ نکلنے کی جب کوشش کریں تو انہی چیزوں کے اندر آپ پھنس جائیں گے، اور جتنا آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان خاردار تاروں اور کانٹوں سے نکلنے کی کوشش کی تو آپ کا جسم بھی زخمی ہو جائے گا، اور شاید آپ خون لہو لوہان ہو جائیں، یعنی کہ اس سچویشن کے اندر آپ کا اس جگہ سے نکلنا بالکل ناممکن ہے۔ صرف ایک صورت میں آپ وہاں پہ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ ان کانٹوں اور اس گڑھے کو اپنا منزل سمجھ کر، اپنے منزل مقصود اور اپنی ڈیسٹینیشن سمجھ کر وہاں پر ہی بیٹھے رہیں، اور کوئی ہلے جلے نہ، اور سوچے کہ بس یہی میری زندگی ہے، میں نے ساری زندگی اسی گڑھے میں ہی رہنا ہے، کیونکہ میں نے جتنی کوشش کی تھی میں نکلا، لیکن اب میرے میں اتنی ہمت نہیں رہی اور میں اس چیزوں سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ بالکل اسی طرح ہی اس کا پیشنٹ ہوتا ہے، جب اس پر کوئی مشکل حالات یا بات آئی، اس نے تھوڑی سی کوشش کی اور اس کو لگا کہ وہ ان حالات سے نہیں نکل سکتا، تو کبھی بھی وہ ساری زندگی اس جگہ سے نہیں نکل سکے گا، اور اپنی اس جگہ کو، اپنے ساتھ ہوئے برے برتاؤ کو، یا اپنے ارد گرد کی تمام ماحول کو مان کر اسی جگہ پر جو ہے وہ رہنا شروع کر دے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اس جگہ پر اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے کرپشن آج کل بالکل عام ہو گئی ہے کسی بھی جگہ پر، خاص طور پہ ہمارے مشرقی ممالک کے اندر، جب بھی کبھی آپ کوئی بھی مشکل پیش ہے، آپ کسی کو تھوڑی سی رشوت دے کر ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو جانے دیتے ہیں بات تھوڑی سی، لیکن یہ چیزیں اگنور کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ وقت کے بعد آپ کو اس چیزوں کی عادت ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہی کہ وہ چیز غلط ہے لیکن آپ کو اس چیز کی عادت ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یا اگلے شخص کو کتنا نقصان ہوگا اس چیزوں کو ریئلائز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے ایک آسان مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے چڑیا گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی ہوتا ہے، اور ہاتھی کو ایک زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ زنجیر بہت معمولی سی لگتی ہے، اور اس کے پیر کو باندھا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ ہاتھی چاہے تھوڑا سا اگر کوشش کرے تو اس زنجیر سے اپنے آپ کو چھڑا لے گا، لیکن کیونکہ اس نے یہ اپنی ڈیسٹینیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہاں پر لایا گیا، اور تب اس نے خوب کوشش کی ہوگی، کیونکہ وہ چھوٹا تھا اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا تھا، اور زنجیر کے ساتھ جو لوہے کی ایک سیخ لگی ہوتی ہے وہ بہت معمولی سی ہے، وہ تھوڑی سی زمین کے اندر گڑی ہوگی، اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے تب وہ ناکام رہا، اور اس کے بعد اس نے کوشش کرنا جو تھی وہ چھوڑ دی۔ اب وہ بڑا ہو گیا اور اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اب وہ اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ اپنی ان چیزوں سے نکل جائے، کیونکہ تھوڑی سی کوشش کر لینے سے وہ اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے۔ بالکل ایسی ہی لوگ جو ہیں
وہ اپنی ساتھ ہونے والی زیادتیاں، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک واحد تو نہیں، لیکن ایک ایسی اہم دوائی ہے کہ جس کی علامات بچپن سے لے کر دیکھی جا سکتی ہیں، کہ ایک بچہ جس کو نگلیکٹ کیا گیا، اس کو نظر انداز کیا گیا، خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا کہ ان کو مائیں جو ہیں وہ اس کے جھولے کے اندر ڈال دیتی ہیں، اور بچہ جب روتا ہے تو کچھ دیر اس کو رونے دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ حقیقت میں چھوٹا بچہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو کسی وجہ سے روتا ہے اور اس کو ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس وقت وہ چیزیں نہ ملیں، اس کو وہ توجہ نہ ملے، تو اس بچے کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ جب مجھے ضرورت تھی تو میری ماں جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں جو تھی مجھے نظر انداز کر گیا اور میری وہ نہیں آئی۔ کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کیونکہ بچہ چھوٹا ہے تو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کچھ نہیں، تو چھوٹا بڑے ہو کر تو وہ ہم ٹھیک ہو جائے گا، بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ بچے کا دماغ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر نشو و نما پا چکا ہوتا ہے۔ بچے صرف بول نہیں سکتے، بچے تمام چیزیں محسوس کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دن کا ہو۔ صرف وہ اپنے نہ بولنے کی وجہ سے اپنی ان چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، لیکن ان کو تمام چیزیں جو تھی وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب اس چھوٹے سے بچے کو نظر انداز کیا، بڑے ہو کر بھی اس کو ایسا ہی برتاؤ کیا گیا کہ گھر میں اس نے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، غریبی تھی، غریبی کو دیکھا، اور اسی میں وہ بڑا ہوا اور اسی چیزوں کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بھی غریب تھا، ہم بھی غریب تھے، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر دیکھا جائے کہ ایک شخص غریب پیدا ہوا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا باپ غریب تھا، اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر وہ کوشش نہ کرے تو یہاں پر اس چیز کا ہم غلط تصور کرتے ہیں کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی اس ڈیسٹینیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس چیز سے آگے ترقی نہیں کرنی، ہم تو اس چیز کے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، سب لوگ ان کو یہ بولیں گے کہ وہ آپ میں کیپیبلٹیز ہیں، آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس چیز میں آگے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی تھی، یا کسی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم کبھی بھی زندگی میں بڑے آدمی نہیں بن سکتے، تو آپ کبھی بھی اس چیز کو اچیو نہیں کر سکو گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک وائلڈ روز کا پیشنٹ جس کو صرف غالباً ایک یا سنگل ڈوز سے اس کی زندگی میں کافی بڑے بدلاؤ آئے اور اس کے اندر کانفیڈنس بحال ہو گیا، اس کا دوسرے بار یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب آپ کو ایک ایسی ریمیڈی مل جاتی ہے جو کہ واقعی ہی اس بندے کی پرفیکٹ دوائی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اس کے دیتے ہی اس کی الف سے لے کر یہ تک تمام علامتیں، تمام بیماریاں اور تمام کمپلیکیشنز آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا لوگوں کے بارے میں رویہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وائلڈ روز کے اس پیشنٹ کو ابھی بھی چھوٹے ہوتے جو تھا وہ نگلیکٹ کیا گیا، والدین کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے۔ بڑے ہو کر بھی اس کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو اس چیزوں نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں اسی نارمل جاب کو کروں گا، چاہے اس نے کتنی ہی بڑی ڈگری کیوں نہ کی ہو۔ اور ایسے لوگ ہمیں اکثر اور بیشتر نظر آ جائیں گے کہ وہ کسی اور سی یا لیبر جاب میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک نارمل سے آفس میں کام پہ لگے ہیں اور اگلا کہ ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس سے بڑی پوسٹ پر جا سکیں، لیکن اور ایک ڈر اور خوف ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں مدد کی کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی کوشش کی تھی، اور ویسے بھی آپ کوشش کر کے کر کیا لیں گے؟ آپ کو تو بچپن سے ہی جو تھا وہ رد کیا گیا تھا، نگلیکٹ کیا گیا تھا، تو اس جگہ پر وہ پھر شخص جو ہے وہ کام کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے غالباً آپ کو بہت جگہوں پہ جو ہے وہ ہر جگہ پر لوگ دیکھنے کو ملیں گے۔
بالکل ہی ایک ایسی لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے اور وہ اس کو اپنا نصیب مان کر بیٹھ جائے گی کہ بس میرے ساتھ تو نصیب میں لکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی نگلیکٹ ہوئی، یہاں پر آئی ہوں تو میری ساس بھی میرے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہے، میرا خاوند میرے ساتھ بات نہیں کرتا، مجھے طعنے دیے جاتے ہیں کہ تم جہیز نہیں لے کر آئی، تم تم تو ہو ہی ایسی تھی، اور اگر تو کچھ اس کے ساتھ ماضی میں اس کے والدین کی ڈیورس ہوئی ہے تو کہتی تم اب تو تم کہاں سے رشتہ نبھا سکو گی، تمہارے تو والدین کے ساتھ بھی برا ہوا تھا، تمہارے تو بھائیوں کے ساتھ برا ہوا ہے، تمہارے سبلنگس کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ برا ہوا ہے، آپ کیسے ان چیزوں کو اچیو کر سکیں گے؟ تو کچھ دیر کے بعد وہ جو وکٹم ہے ان تمام باتوں کا وہ ہلنا جلنا بند کر دے گا۔ جیسے کہ ہم نے ایک مووی ہے اس کے اندر دیکھا تھا کہ ایک چھوٹے بچے پر مووی بنائی گئی تھی جس کو کوئی مینٹل بیماری تھی، اور غالباً اس کا نام تارے زمین پر تھا، کہ جس کے اندر جب اس کا ٹیچر گھر پہ آیا تھا عامر خان، تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کہ کیا ایشان پینٹنگ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی تھی؟ اس نے کہا وہ تو شایان نے بنائی تھی، اور غالباً اس کا نام ایشان تھا، یہ تو ایشان اوسطی نے پینٹنگ بنائی تھی۔ تو اس نے پوچھا حیران ہو کہ کیا ایشان اوسطی پینٹنگ بھی کرتا ہے؟ کہتے جی۔ پھر اس نے اس کی وہ تمام کتابیں دیکھیں تو اس کو تھوڑا شوق لگا، اور اس نے کہا کہ آپ کو مجھے بتا کر دکھ ہوگا کہ ایشان نے پینٹنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل وہی کہانی تھی، اور وہ جو اس بچے کی سچویشن تھی وہ بالکل وائلڈ روز کی تھی۔ ایک تو وہ اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے نگلیکٹ ہوا، اس کے کوئی مائنڈ میں ایسی پرابلم تھی، لیکن بعد میں جب اس کو ایک اچھا ٹیچر مل گیا تو وہی بچے نے ان چیزوں کو اچیو کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کا باپ اس کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، اس کی ماں اس کو کار میں جو تھی وہ کوس رہی ہے کہ آپ دیکھیں میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کو مار بھی رہے تھے، باہر بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے تھے، حالانکہ اس کے بھائی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن کیونکہ ایک جگہ پر دیکھا ہوگا کہ اس کے بھائی نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن وہ چیزیں کافی نہیں ہوتی ہیں ایک بچے کے لیے۔ تو اگر آپ اس چیز کو ایک دفعہ مووی کو دیکھیں تو آپ کو ساری وائلڈ سچویشن کا پتہ چل جائے گا، اور ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد ضرور ہوں گے۔ تو وہ پیشنٹ جو ہیں وہ جو نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ ایشان اوسطی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی میری ڈیسٹینیشن ہے، تو اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے بالکل ایک اور طریقے سے برتاؤ کیا جب اس کو وہاں لے کر گئے تھے بورڈنگ اسکول کے اندر۔ وہ بورڈنگ اسکول میں بھی جانا چاہتا تھا، وہ بھی اس کے ماں باپ کی طرف سے ایک قسم کی اس کو پنشمنٹ ملی تھی، اور وہ اس کو سمجھتا تھا کہ جو بچہ برا کام کرے تو اس کو یہ پنشمنٹ ملتی ہے، بورڈنگ اسکول ایک پنشمنٹ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہی اس نے تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، نگلیکٹ ہوا، اور اس کا ہوتا ہوتا آخر میں جو تھا وہ اس کی بڑی کرونک سی سچویشن بن گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تو بالکل ایسے تھے، حالانکہ اس بچے نے اتنا اچیو کیا تھا اس میں کہ اس کی جو ڈرائنگ تھی وہ ان کی جو سالانہ کتاب آتی ہے، غالباً مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اتنی اچھی تھی کہ اس کا ٹیچر کی پینٹنگ جو تھی وہ اس سے کم اچھی تھی، اور اس کی پینٹنگ کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان کو سپریس کر دینے کی وجہ سے جتنی کمپلیکیشن ان کی زندگی میں پڑتی تھیں، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو وہ ٹیچر ڈائگنوز نہ کرتا، کیونکہ اس کو بھی ایسا پرابلم تھا، اس نے بتایا تھا کہ بچپن میں اس سے بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ جب لڑکا بڑا ہوگا جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی، کیا وہ ایک اچھا اور ایک فعال معاشرے میں شخص بن سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس کی شادی تو اول تو ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو کیا ان چیزوں سے وہ ریکور کر جائے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی خاموش طبیعت کا رہے گا، اور شاید وہ اس سے بھی ویسا ہی برتاؤ کرنے لگ جاتا کہ جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ بڑی ایک ایگزامپل ہے اچھی، اسے اگر آپ نے کافی لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا تو ہمیں وائلڈ روز پیشنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
بالکل اس کولو کے بیل کی طرح ہم نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ ایک بیل کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے اور بیل جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اور درمیان میں ایک چکی لگی ہوئی ہے جس کے اندر دانے ڈال دیے جاتے ہیں یا تیل نکالا جاتا ہے، گنے کا رس نکالا جاتا ہے، کیونکہ اس بیل کو ارد گرد نہیں پتہ، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے بس گھومتے رہنا ہے اور گھومتے رہنا ہے اور گھومتے رہنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس ٹاسک کو اپنی ڈیسٹینیشن سمجھ لیا ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو بالکل وائلڈ روز بھی ایسا ہی ہے، وہ جس جگہ پر کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میرا کام یہی ہے کہ میں بس آفس جاؤں، کچھ فائلیں دیکھوں، کام کروں، اس سے زیادہ میری صلاحیت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ میں نے جب کوشش کی تھی، میں نگلیکٹ ہوا تھا، اور میرے تو ماں اور باپ نے کہہ دیا تھا کہ تم تو کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے، تم تو کبھی بھی اچھے آدمی نہیں بن سکتے۔ مجھے تو فلاں جگہ پر بھی ریجیکشن ملی، فلاں جگہ پر ریجیکشن ملی، تو وہ اس جگہ اس سچویشن کو ہی ایکسیپٹ کر کے اسی کو اپنی لائف اچیومنٹ کے طور پر کہتے ہیں کہ بس یہی میری اچیومنٹ ہے اور اسی کو میں نے جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ وہ کافی سخت دل اور پتھر دل ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہارٹیڈ بولتے ہیں غالباً اس کو انگلش کے اندر، ان کا دل بہت سخت ہو جائے گا۔ ان کو کسی جگہ پر زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، ان کو باہر گھومنا پھرنا نہیں پسند ہے، ان کو سینما میں جانا نہیں پسند، جو کہ عام لوگ آج کل کا ماحول ہے کہ باہر لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کھانا کھانے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور سینما دیکھنے جاتے ہیں، پارکس میں جائیں گے۔ جب ان کو کام سے چھٹیاں ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ ہمیں ملیں گے، اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے ایک خاص شہر کی ایک حد کو، خاص طور پہ یورپ میں دیکھنے کو ملے گا۔ ایک آدمی 1970 یا 1980 میں ادھر آیا، اس نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے، اس نے ایک خاص جگہ سے شہر کو چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی ریپوٹیشن ایک اچھی بن گئی بھی ہے، اور اسے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ باہر گیا تو کیا ہو جائے گا، یہاں پر تو لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور میری یہی میری ڈیسٹینیشن تھی، یہی میری سیل تھی۔ تو ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس 10-20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جہاں وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے کہ اس کے باہر کی دنیا کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ پیشنٹ بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، باہر کی دنیا کیا ہے ختم ہوگی، گھر والوں کے ساتھ باہر جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ اس چیز کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہاں پر اس کا دل جو ہے وہ بالکل ہو جاتا ہے پتھر دل کی طرح۔ جیسے کہ اس نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا ہے، اور یہاں اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، کہ بس اسی دکان سے میرا اتنا خرچہ نکل آتا ہے کہ بس میرا پیٹ اور میری فیملی کا بڑھ جائے۔ وہ اس سے کبھی اس دکان سے بڑی دکان بنانے کا سوچے گا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح کام کرنے والا ہے، اس کا کہ بس اتنی تنخواہ سے میرے مکان کا کرایہ، بچوں کا خرچ اور ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ کا وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں ایک اچھا کام کر لوں جس سے زیادہ پیسے بچ جائیں، ہم اس سے زیادہ اچھی آسائش کی زندگی گزار لیں، لیکن وہ اس خاص حد سے زیادہ کبھی بھی آگے جاتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا مرد، ایسا عورت یا ایسا مرد سالوں سال، 5 یا 10 سال نہیں، اپنی ساری زندگی کے سال، مرتے دم تک وہ اسی کنڈیشن میں رہے گا جب تک کہ اس کو وائلڈ روز سے ٹریٹ نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے ان چیزوں کی کہ اس کے دماغ نے اس چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور جب تک یہ مینٹل سمٹمز پر اثر کرتی ہے باقی ریمیڈیز، اس کو وائلڈ روز نہ دی جائے، وہ کبھی بھی، وہ سالوں سال اسی کنڈیشن میں رہے گا۔ ان ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ بس کٹ رہی ہے، یہی جواب ہے۔ ایسے لوگ نہ تو کسی کی زندگی کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے کہ جو کر رہے کرتے رہو، کسی کے گھر آگ لگ گئی ہے لگ جائے، کوئی فلانا رشتہ دار فوت ہو گیا فوت ہو جائے، ان کو اسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنے کام سے غرض ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور گھر آ کے واپس بیٹھ جانا ہے بس۔
کسی کے کام میں بھی دخل نہیں دیتے اور ان کو بھی پسند نہیں کہ کوئی ان کے کام میں دخل دے. جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ دے واک لائک اے ڈیڈ پرسن. بالکل ایک مردہ سے انسان کی طرح چلتا ہے. اس کی کوئی ایموشنز، کوئی افیکشن، اس کے اندر امپتھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس نے خود سفر کی ویسا ہی وہ بن گیا، اور اب اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ کافی ہارڈ ہارٹیڈ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہم نے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن میں دنیا میں جتنا مرضی برا ہو جائے ان کی زندگی ٹس سے مس نہیں ہوتی. وہ اگلے دن بھی اٹھ کے کام پر اسی طرح ہی چلے جائیں گے. ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی. ایسے لوگ بھی وائلڈ روز کا جو ہے وہ پیشنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کرونک سٹیجز، جب ان کی کرونک سچویشن آ جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ایک مائنر ہے اور ایک میجر ہے. میجر میں جا کے اس کی کرونک سچویشن بن جائے گی. پہلے بیماری ایکیوٹ ہے، پھر جا کے اب بچپن میں تھا تو ایکیوٹ تھی، اب جب بڑا ہو گیا، شادی ہوگی، تو وہ کرونک ہوگی. وہ چیزیں اس کی جڑوں میں، روٹس میں چلی گئی ہیں. وہاں جا کر اس نے ان تمام باتوں کو اپنے مائنڈ سے ریزائن کر دیا، ختم کر دیا کہ بھئی میں اس چیزوں کے آگے نہیں جا سکتا، اور وہ کمپلین کرنا بند کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی کوئی کمپلین ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، بس زندگی کٹ رہی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے، جتنا مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا. بس وہ کمپلین نہیں کریں گے، کسی سے ڈسکس نہیں کریں گے، وہ کسی کو اپنی زندگی کے اندر دخل نہیں دینا چاہیں گے، نہ وہ کسی کے اندر زندگی میں دخل دیں گے، اور سالوں سال اسی چیز کے اندر رہتے جائیں گے. وہ کوشش نہیں کریں گے، وہ اسٹرگل کرنا بند کر دیں گے. بالکل جس طرح ایک شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے. صبح سے لے کر شام تک کام، اور شام کو سو گئے، صبح اٹھ کر پھر کام. یہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ روٹین ہوتی ہے. ایسا بندہ بالکل انکانشیس ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اس سرکل سے نکل کر باہر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے بڑی دوائی ہے کہ ایسا انسان جو فزیکلی طور پر انکانشیس ہو جائے، اس کا ہوش و حواس کھو گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا آدمی ایک شوق میں چلا گیا ہو، اس کے لیے ہم وائلڈ روز استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ وائلڈ روز لے کر، وائلڈ روز اور کلیمیٹس لے کر اس بندے کے ہونٹوں پہ لگا دیا جاتا ہے، ایسا بندہ اس کیفیت سے جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ بے ہوشی کی کیفیت سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا. تو یہ تھا وائلڈ روز کے بارے میں. امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کسی قسم کے بارے میں اس کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس میں وائلڈ روز کے ساتھ کلیمیٹس اس لیے استعمال کی تھی کیونکہ کلیمیٹس بھی انکانشیس ہوتا ہے. کلیمیٹس میں انسان خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، پریزنٹ میں نہیں رہتا، فیوچر میں رہتا ہے. اس کو فیوچر میں رہنا پسند ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ اس کو نگلیکٹ کیا، اور اب وہ ان چیزوں سے نکل کے اپنا انٹرسٹ لوز کر دینے کی وجہ سے، یا اسٹریس، انزائٹی یا برڈن کی وجہ سے جب اس سرکل سے نکل گیا ہے تو اس نے ایسی چیزوں کی طرف توجہ کر دی ہے جو کہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں، خوابوں کی دنیا میں چلا جانا. تو وہ اس سمٹم سے ملتی ہے کہ جس کے اندر ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہو جاتا ہے، اس کو انکانشیس ہو جائے گا. اس کو وائلڈ روز کو بھی اپنی اس موجودہ دنیا سے نہیں ہے، اس کو ہے کہ بس جتنا میرا ہے اتنا پورا ہو رہا ہے. اس کو باہر والی دنیا سے انکانشیس ہے. تو وہ کلیمیٹس بھی بالکل ایسے ہی ہے، وہ بھی انکانشیس ہوتا ہے پیشنٹ. تو اس لیے یہ دوائی اس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، بالکل ایک مردہ انسان کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں. صبح اٹھ کے کام کیا، کام پہ چلے گئے، واپس آئے، کھانا کھایا، سو گئے، اور دوبارہ جو ہے وہ صبح ہوئی اور پھر کام پہ چلے گئے. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وائلڈ روز کے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ یہ نیچے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. نئی ویڈیو کے اندر دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.